السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان اور شکر ہے اس بات پر کہ اس نے ایک دفعہ دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا آخری بابرکت عشرہ لایا ہے۔ یہ عشرہ پورے سال کی راتوں میں بہترین عشرہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں جو 10 دن ایک عشرہ افضل رکھا ہے وہ ذوالحج کے 10 دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ دنوں میں سب سے بہترین جو 10 دن ہیں وہ ذوالحج کے 10 دن ہیں، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک دنوں میں، اور راتوں میں پورے سال کی راتوں میں جو بہترین راتیں ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور آج اس عشرے کی پہلی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے کے اندر کون سے اعمال فرمایا کرتے تھے، یہ بیان کرنا مقصود ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے ان قیمتی لمحات کو اس بابرکت مہینے میں بسر کر سکیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے اندر تقریباً قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور قرآن کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت رکھا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا اسے قدر والی رات لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قدر کے اندر ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ قدر و منزلت اور فضیلت والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر والی رات ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں فرمایا۔ 1000 مہینہ اگر آپ حساب کریں تو یہ تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ 83 سال اور 4 ماہ بندہ عبادت کرتا رہے اور اس بندے کو یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ میسر فرما دے
تو اس ایک رات کی عبادت اس 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہترین ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی بخشش کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین صدیقہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آخری عشرے میں اس رات کو پا ہی لیں یا اس رات کو پا لیں تو ہمیں کیا دعا کرنا چاہیے، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا۔ اے اللہ تو سراپا درگزر ہے، تو سراپا معافی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں درگزر فرما، اے اللہ ہماری لفظوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کی تلاش کے لیے باقاعدہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اعتکاف فرمایا درمیانہ عشرہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا درمیانہ عشرہ 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں سے 20ویں تک اعتکاف فرمایا۔ صحابہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح پھر اعلان فرمایا کہ جس رات کی تلاش کے لیے ہم اعتکاف کر رہے تھے وہ تو آخری عشرے میں ہے، جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا واپس آ جاؤ۔ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آخری عشرہ ان کے ساتھ اعتکاف فرمایا اور فرمایا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر والی رات کے متعلق بیان فرما دیا تھا، بتا دیا تھا کہ یہ کون سی رات ہو سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کے ہونے کے بارے اپنی امت کو بتانے آ رہے تھے۔ راستے میں دو لوگوں کے بحث و مباحثہ کو دیکھا، آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کا علم اٹھا لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ جو بندہ بھی لیلۃ القدر کو قیام کرے، اس رات کو قیام کرے، اللہ کے حضور کھڑا ہو، رات کو تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، قیام اللیل کرے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے، پیشی لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، نماز ادا کرے، رات کی نماز ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے گناہوں کو جو اس نے کیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ جو وہ کر چکا، جو بھی وہ کر چکا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں سے صرف نظر فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس رات میں جو کرنے والے اعمال ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ قیام اللیل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور قرآن کا دور جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ رمضان کی ہر رات میں فرمایا کرتے تھے، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جبریل امین علیہ السلام کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور جس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے جاتے رہے، اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ 2 دفعہ دور فرمایا، 2 دفعہ، اور یہ ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ اس لیے اس رات کے اندر جو کرنے والے کام ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو، قیام اللیل کریں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تیسرا کام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ جتنا آپ کے پاس صدقہ ہے، مال ہے، جائیداد ہے، کچھ بھی ہے جو اللہ کے راستے میں غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ و خیرات اس رات میں کرنا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ پھر تنہائی کے اندر نماز جماعت سے ہٹ کر اکیلے تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ نماز 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت نماز نوافل، یا کم از کم 2 رکعت نماز تہجد، کچھ بھی کہہ لیں، اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں، رات کی نماز تہجد کہہ لیں، نوافل کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ اللہ کے دربار میں پیش ہو تنہائی میں، گھر والوں کو بھی علم نہ ہو، اللہ کے سامنے باتیں کریں، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے معافی مانگیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو سراپا معافی ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ بار بار دعا اللہ کے سامنے کریں، گڑ گڑا کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس رات کا اہتمام کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اس رات کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے علامات بھی ارشاد فرما دی۔ کون کون سی نشانیاں ہیں اس رات کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معتدل ہے، نہ ٹھنڈی ہے نہ گرم ہے، بالکل معتدل رات، ستارے انتہائی چمک رہے ہوتے ہیں، چاند تھال کے کناروں کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی تھال ہو بڑا اور اس کے کنارے روشن دکھائی دیتے ہیں درمیان کی بجائے، تو کناروں کی طرح چاند چمک رہا ہوتا ہے، اور سفید، اور ایک عجب طرح کا سکون، سلامتی اور ہر طرف امن ہی امن ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول اس رات کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک سیدی ساتھی ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر غالباً موجود ہے، اور ریاض الصالحین کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے اندر اللہ کے اس قدر زیادہ فرشتے ہیں، 4 انگلیاں رکھنے کی جگہ بھی آسمان میں موجود نہیں ہے جہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے، اللہ کے فرشتے جہاں پر سجدہ ریزتے ہیں۔
یہ 4 انگلیاں رکھنے کی بھی جگہ موجود نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے سجدہ ریز نہ ہوں اللہ کے سامنے۔ یہ انسان ہی گیا گزرا اور ناواقف بدبخت ہے جو اپنے معبود حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کیے بیٹھا ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو انسانوں اور جنوں کے سوا تمام مخلوقات کو اپنا فرما بردار بنا رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر کچھ ایسے محلات ہیں، جنت کے اندر ایسے محلات ہیں جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر ہر طرح کا پورا منظر دکھائی دے گا، پورے ٹرانسپیرنٹ، بالکل شفاف صاف ستھرے۔ کبھی آپ شمالی علاقہ جات میں جائیں اور جا کر آپ دیکھیں وہاں دریا سوات کے اوپر یا دیگر دریاؤں کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے محل بنا رکھے ہیں جس کے نیچے سے وہ دریا بہتا ہے اور سامنے بڑی بڑی کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں، باہر کا منظر بھی دکھتا ہے اور اندر کا منظر بھی دکھتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق ہے، انسان کی تخلیق، بڑا خوبصورت منظر دکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو محلات بنا رکھے ہیں وہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر بالکل صاف شفاف دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محلات کنہیں ملے ہیں؟ کون لوگ ان محلات میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لمن طیب الکلام، وہ لوگ ان محلات میں جائیں گے جن کی گفتگو عمدہ ہوگی، جو بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچتے ہوں گے، جو ہر طرح کی فحش گوئی اور گالی گلوچ سے بچتے ہوں گے، اور روزہ رکھنے کے بعد سب سے پہلا عمل انسان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو روکے رکھتا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس سے جھگڑنے والا لڑنے والا اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، لڑنے کی کوشش لڑنے کی کوشش کرے تو اسے آگے سے کہنا چاہیے نمر صائم، میں تو روزے دار ہوں، میرے ساتھ ایسا کلام ایسی گفتگو نہ کرو۔ لمن طیب الکلام، جس کی گفتگو اچھی ہے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور جو پے در پے مسلسل روزے رکھتا ہے، اور مسلسل روزے صرف اور صرف رمضان مبارک کے مہینے میں ہی رکھے جا سکتے ہیں، اور کسی مہینے میں پے در پے مسلسل روزے نہیں رکھے جا سکتے، صرف رمضان مبارک کے مہینے میں۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوتھی بات وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو وہ نمازیں پڑھتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ بھی رمضان کے مہینے میں، اور خصوصاً بالخصوص آخری عشرے کے اندر جب آپ شب بیداری کرتے ہیں تب یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو عبادت میں اس قدر منہمک ہو جاتے، اس قدر مستعد ہو جاتے، اس قدر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے کمر کس دیتے، شدہ میں ادارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازار بند کو باندھ لیتے، اپنی فطری خواہشات کو چھوڑ دیتے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آ جاتے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کے اندر عبادت میں اس قدر محنت، مشقت اور کوشش فرمایا کرتے تھے کہ سابقہ دو عشروں میں ویسا عمل نہیں تھا، اور خود ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے۔ سب کو ساتھ ملانے کے بعد
گھر والوں کو بھی اٹھاتے، خود بھی شب بیداری کرتے، گھر والوں کو بھی شب بیدار کرتے اور اللہ کے سامنے گڑگڑاتے۔ اور یہ کس وقت تک، ایسا کب تک رہتا معاملہ؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ امن و سلامتی والی رات چلتی رہتی فجر کی اذان تک، سورج نکلنے تک نہیں ہے۔ یہ مغالطہ دل سے نکال دے کہ سورج نکلنے تک یہ رات لیلۃ القدر ہے، غلط بات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، فجر کی اذان ہونے تک، سحری ختم ہونے تک، یہ رات لیلۃ القدر کی برکتوں اور فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے آپ کے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کی فضیلتوں سے محروم رہ گیا وہ حقیقی محروم ہے، وہ حقیقی برائیوں اور بہتریوں سے محروم رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، جو آج رات کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہے کہ آپ قیام اللیل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ کے سامنے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، اور ساتھ ساتھ اس کے ایک انتہائی اہم اور ضروری کام جو کرنا ہے ہم سب نے، وہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اگر کسی بھی مسلمان بھائی بہن کے خلاف ذرا سی بھی نفرت کا شائبہ ہے یا ناراضگی چل رہی ہے تو اس کو پھر فور ختم کر دیں، اپنے دل کو اس کی طرف سے صاف کر دیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ ایسے عمل کو قبول ہی نہیں فرماتا، بلکہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کو پیچھے کر دو۔ جو دو مسلمان بھائی لڑے ہوئے ہیں آپس میں، ناراضگی چل رہی ہے، تب تک ان کے عمل کو پیش نہیں کرنا جب تک یہ آپس میں صلح نہ کریں۔ اس لیے صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے معاملات کو صاف کرنا ہے، اپنی نفرتوں کو، دوستوں کو مٹانا ہے، اپنی دشمنیوں کو ختم کرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، اور جتنے بڑائی کے کام کر سکتے ہیں کرنے ہیں۔ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا، ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔